جی کس کو کہا؟ ظاہر ہے آپ کو ہی کہا، نجمہ کو تو نہیں کہا ہوگا. کہنا تو مجھے آپ کو اماں جی چاہیے تھا، لحاظ کر گئی آپ کا. تم نے میری زندگی کو رنگوں سے بھر دیا، کوسے قضا کے رنگ جو بارش کے بعد آسماں پر چھانے لگتے. کیس؟ جی امی. بہو رانی، کوئی تمیز ہوتی ہے؟ یہ عشق معشوقی جا کے اپنے کمرے میں کرو. امی وہ تو کچھ نہیں کر رہی تھی، وہ تو میں تو کروا تو رہی ہے نا. کہہ دو کہ سارا ہمارا قصور ہے کہ تم لوگوں کو جوڑ کے رکھا. امی میں کسی کو قصوروار نہیں ٹھہرا رہا، بس یہ کہہ رہا ہوں کہ آپ لوگوں نے جوڑ کے رکھنے کے چکر میں ان کی بہت سی خواہشات کو توڑ کے رکھ دیا تھا. وہ خواہشات جو ان کی جائز تھیں، جو ان کا حق تھا. کراچی کے ایک پرانے مگر گنجان محلے میں ایک عام سی لڑکی ہینا رہتی تھی. ہینا ایک اسکول ٹیچر تھی، خواب دیکھنے والی، نرم دل اور دوسروں کی دکھ درد میں شریک ہونے والی. اس کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ اس کی ماں کو ایک دن فخر ہو کے بیٹے نے کچھ حاصل کیا ہے. والد کا انتقال بچپن میں ہی ہو گیا تھا. ماں نے سلائی کڑھائی کر کے گھر کو سنبھالا. ہینا کے کندھوں پر بھی ذمہ داریاں تھی، مگر دل میں خواب بھی کم نہ تھے. محلے کے قریب ایک بڑی حویلی تھی جہاں بزنس مین فیاض احمد کا خاندان رہتا تھا. ان کا بیٹا اظہر لندن سے پڑھ کر واپس آیا تھا. اظہر نے پہلی بار ہینا کو اسکول جاتے دیکھا تو دل میں عجیب سا سکون محسوس ہوا. ہینا کی سادگی، شرم و حیا اور نرم گفتاری نے اظہر کو اپنی طرف کھینچ لیے. آہستہ آہستہ دونوں کی ملاقاتیں بڑھنے لگی. ہینا کے دل میں بھی اظہر کے لیے جذبات جاگنے لگے، مگر اسے ہمیشہ یہ خوف رہتا کہ ہماری دنیا الگ رہے. وقت گزرتا گیا. اظہر نے ہینا سے شادی کی خواہش کا اظہار کیا. ہینا پہلے تو خاموش رہی، مگر پھر بھی اپنی ماں کو سب بتا دیا. ماں نے سوچ میں ڈوب کر کہا، بیٹی امیر لوگ ہمارے جیسے غریبوں کو کب اپناتے ہیں؟ ان کا خواب الگ ہوتے ہیں، لیکن اگر وہ سچ میں تجھے چاہتا ہے تو اللہ آسانی کرے گا. اظہر نے اپنے گھر والوں سے بات کی، مگر جیسے ہی فیاض احمد کو پتہ چلا کہ بیٹے نے اسکول ٹیچر اور درمیان طبقے کے لڑکے کو پسند کیا ہے، وہ تو پان بن گئے. میرے خاندان کی عزت کا سوال ہے، اہم کاروبار لوگ ہیں، تمہاری شادی ملک کے بڑے بزنس پارٹنر کی بیٹی سے ہوگی. یہ پیسہ تمہاری زندگی نہیں بلکہ ہمارے خاندان کا مستقبل کا ہے. اظہر نے باپ کے فیصلہ کے خلاف جانے کی کوشش کی، مگر ہر طرف سے دباؤ بڑھتا گیا. دوسری طرف ہینا کے گھر میں محلے داروں نے باتیں بنانا شروع کر دی. امیر لوگ کے دل بہلاتے ہیں، بیٹی کو دھوکا ہو جائے گا جیسا جملے روز سننے کو ملنے لگے. ہینا نے ایک دن ہمت کر کے اظہر کو کہا، میں چاہتی ہوں تم اپنی فیملی کے ساتھ خوش رہو، میرا اور تمہارا ساتھ شاید بس اتنا ہی لکھتا. محبت کم مطلب قربانی ہے اور یہ قربانی میں دوں گی. اظہر ٹوٹ گیا، مگر ہینا اپنی ماں کے پاس آ کر خاموشی سے زندگی گزارنے لگی. کچھ مہینوں بعد اظہر کی شادی زبردستی کسی اور سے کر دی گئی، لیکن وہ شادی بھی خوش نہ رہی کیونکہ اظہر کا دل میں ہینا کی یاد زندہ تھی. ادھر ہینا اپنے خوابوں کو ختم نہ ہونے دیا. اس نے اسکول کے بچوں کے لیے ایک لائبریری قائم کی. محلے کے بچے